أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون صدق الله المولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه انتہائی محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، انتہائی قابل احترام خواتین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہم گزشتہ 3 جمعوں سے سورہ یوسف کے مضامین پر غور کر رہے ہیں۔ پچھلا جمعہ ہم نے بات جہاں پر چھوڑی وہ یہ تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مصر کے اندر حکومت اور اقتدار کے منصب پر فائز کر دیا، اور پھر انہوں نے اپنی بہترین انتظامی صلاحیت اور جو علم اللہ نے انہیں دیا تھا اس کی روشنی میں پورے ملک کا انتظام بہترین طریقے سے سنبھالا، اور قحط کے حوالے سے جو مینجمنٹ تھی وہ انہوں نے شروع کر دی۔ جیسا کہ بادشاہ نے خواب دیکھا تھا، قحط آ گیا، اور جب قحط آ گیا تو اکناف و اطراف میں ہر طرف وہ لوگ پریشان تھے۔ قحط کی وجہ سے گندم بھی اور فصلیں بھی نہیں تھی، لیکن مصر ایک ایسی جگہ تھی جہاں پر گندم موجود تھی، اور یہی سبب بنا کہ فلسطین سے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی انہوں نے سنا کہ مصر کے اندر گندم موجود ہے، تو انہوں نے مصر کا سفر کیا اور دارالحکومت پہنچے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے، روایات میں آتا ہے کہ جتنے بھی اس شہر کے دروازے تھے ان پر اپنے سیکیورٹی گارڈز وہ متعین کیے ہوئے تھے، اور وہ ڈیلی کا ان آؤٹ ہونے بتاتے تھے کہ کتنے لوگ شہر میں داخل ہوئے اور کتنے لوگ شہر سے باہر گئے۔ اسی طرح انہوں نے راشننگ کا ایک سسٹم بنایا ہوا تھا کہ جو بھی باہر سے غلہ لینے کے لیے آتا تو وہ یہ بتاتا کہ جی میرے گھر کے اتنے افراد ہیں، اتنے مرد ہیں، اتنی عورتیں ہیں، اتنے بچے ہیں، اور میری اتنی ضرورت ہے، اور پھر اس کو اس کے مطابق کوٹا جاری ہوتا اور اس کے مطابق اسے غلہ ملتا۔ تو ایک دن سیکیورٹی گارڈ نے انہیں بتایا کہ کنعان یعنی فلسطین سے 10 بھائی داخل ہوئے۔ تو جب انہوں نے، اور ان کے نام یہی ہیں، وہ فہرست ان کے سامنے پیش کی، تو حضرت یوسف علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ تو میرے بھائی ہیں۔ انہوں نے بلا لیا۔ جب وہ سامنے پیش ہوئے تو قرآن کا بیان یہ ہے، اور روایات بھی اس بات پہ تصدیق کرتی ہیں کہ انہوں نے نہیں پہچانا حضرت یوسف کو، جبکہ حضرت یوسف نے انہیں پہچان لیا۔ کہا ہاں بھائی کیوں آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا جی قحط ہے اور شارٹیج ہے، اور ہمارے ہاں تو بالکل غلہ نہیں ہے، اور بچے بھوک سے مر رہے ہیں، ہمارے والد بھی ہیں، ہمارا ایک بھائی بھی ہے۔ حضرت یوسف نے ان سے پوری انویسٹیگیشن لی، تو ان کی ضرورت کے مطابق ان کو غلہ دے دیا اور ان سے قیمت لے لی، لیکن ساتھ یہ کہہ دیا کہ
دیکھو میں نے پورا روشنی کا سسٹم بنایا ہوا ہے اور میں ہر فرد کو اس کے خاندان کا غلہ دیتا ہوں، تم ایک بھائی کو چھوڑ آئے ہو، تو اس دفعہ تو میں تمہیں اس کا غلہ دیتا ہوں، آئندہ نہیں دوں گا، اگر تمہیں دوبارہ غلہ لینے آنا ہے تو اسے ساتھ لے کے آؤ۔ اور اپنے ملازمین کو کہہ دیا کہ ان سے جو قیمت لی ہے، جو پیسے لیے ہیں، یہ ان کے سامان میں واپس چھپا کر رکھ دو۔ انہوں نے ایسے ہی کیا۔ اس سے حضرت یوسف کی حکمت یہ تھی کہ جب یہ گھر جائیں گے، کھولیں گے سامان کو، تو جب اپنی قیمت واپس پائیں گے تو یہ حیران بھی ہوں گے، لیکن ان کے اوپر ایک یہ بھی احساس ہوگا کہ بڑا اچھا حاکم تھا کہ ہماری قیمت بھی واپس کر دی اور ہمیں غلہ بھی دے دیا، تو دوبارہ آنے کی ان کی رغبت ہوگی۔ حضرت یوسف علیہ السلام چاہتے تھے کہ یہ دوبارہ آئیں۔ اچھا، اس بات کو ذرا یاد رکھیے کہ آئندہ اس کی ضرورت پڑے گی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خود ان کے سامان میں ان کی قیمت رکھوا دی۔ یہ ان کی طرف سے ایک جسچر تھا، ایک بھلائی تھی، ایک احسان تھا کہ جا کے جب وہاں کھولیں گے تو سرپرائز ہو۔ وہی ہوا، جب وہ واپس آئے انہوں نے اپنا سامان کھولا تو اس میں پیسے موجود تھے، تو وہ خوشی خوشی والد کے پاس گئے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس، کہا دیکھیے اتنا اچھا حاکم ہے کہ ہمیں نہ صرف غلہ دیا بلکہ قیمت بھی واپس کر دیا، لیکن اگر اب ہم دوبارہ جائیں گے تو اس کی ایک شرط ہے، اور وہ یہ شرط ہے کہ اپنے اس 11ویں بھائی کو ساتھ لے کے آنا ہے۔ اور وہ ہم نے یہ بتایا کہ ہم گھر کے 11 بھائی ہیں اور ہماری فیملی ہیں اور اس کا راشننگ کا سسٹم ہے۔ حضرت یعقوب نے کہا کہ اسے تو میں نہیں جانے دوں گا، اس لیے کہ اس سے پہلے اس کے بھائی یوسف کے ساتھ جو ہو چکا ہے، میں تم پر اعتماد کیا تھا اور تم اس کی حفاظت نہیں کر سکے، تو تم اس کی بھی حفاظت نہیں کر سکو گے۔ انہوں نے کہا جی پھر غلہ بھی نہیں ملے گا، اس لیے کہ وہ تو ہمیں اپنے اصول کا پکا آدمی نظر آتا ہے، وہ کمپرومائز نہیں کرے گا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے پھر اپنے بچوں سے پختہ عہد لیا اور ان سے کہا کہ جاؤ ٹھیک ہے، دوبارہ غلہ لینے کے لیے لا تدخلوا من ابواب واحد، ایک دروازے سے نہ جانا، مختلف دروازوں سے جانا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو، حضرت یعقوب کو یہ خدشہ تھا کہ نظر بد نہ لگ جائے یا کوئی آفت نہ آ جائے، کوئی مصیبت نہ آ جائے۔ قرآن نے اس پر تبصرہ کیا ہے کہ یہ حضرت یعقوب کے دل کا ایک خیال تھا، حالانکہ اللہ کے علاوہ کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ لیکن باپ تو باپ ہوتا ہے، چاہے پیغمبر بھی ہو، جب وہ باپ ہوتا ہے تو اس کے دل کے اندر وہ کیفیت ہوتی ہے جو ایک باپ کی کیفیت ہوتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی آزمائش طویل ہوئی کہ ان کے دل کے اندر یہ جو بیٹی کی محبت ہے یہ زیادہ تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو کنٹرول کرنا تھا، تو ان کو اس آزمائش سے گزارا۔ جب یہ بھائی دوبارہ حضرت یوسف کی خدمت میں پیش ہوئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین کو جو 11واں تھا اس کو علیحدہ کیا اور اسے حقیقت بتا دی کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں، لیکن ابھی تم نے یہ راز کھولنا نہیں۔ اور ان کو پھر ان کی حیثیت کے مطابق ان کا مال و متاع دے دیا، ان کو غلہ دے دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائی کو اپنے پاس روکنا چاہتے تھے، لیکن انہیں کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی، اور اگر بھائی کو روکیں تو ان کا راز آشکار ہوتا ہے۔ بہرحال انہوں نے معاملہ اللہ پہ چھوڑا، اور جب یہ قافلہ جانے لگا تو اپنے جو خاص پینے کا ایک پیالہ ہے سونے کا، وہ بھائی کے سامان میں اسی طرح رکھ دیا جس طرح پہلے قیمت رکھی تھی۔ یہاں پر یہ میں اس لیے اس طرف توجہ دلا رہا ہوں کہ یہاں بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ حضرت یوسف نے ٹریپ کیا ہے اور چوری کا ایک جھوٹا الزام لگایا۔ ایسا نہیں ہے، پیغمبر کبھی یہ نہیں کرتے۔ قرآن بتا رہا ہے کہ پہلے بھی انہوں نے
قیمت ان کی واپس ان کو رکھ دی تھی، گھر جا کے انہیں مل گئی۔ اب بھی انہوں نے وہ پیالہ اپنے بھائی کے لیے ان کے سامان میں رکھ دیا، گھر میں جائے گا کھول لے گا، اسے ملے گا تو میری یاد آئے گی، میری طرف سے ایک تحفہ ہوگا۔ لیکن اللہ کو کچھ اور منظور تھا۔ اللہ فرماتے کذالک کدنا لیوسف، ہم نے یوسف کے لیے چال چلی، اللہ خود اپنے اوپر لے رہا ہے۔ ہوا یہ کہ بادشاہ کا پیمانہ گم ہو گیا اتفاقاً۔ اب آپ دیکھیے قرآن پاک دو مختلف الفاظ استعمال کرتا ہے، لوگ اسے ایک سمجھتے ہیں، یہ ایک نہیں ہے۔ سعاء الملک، بادشاہ کا پیمانہ جس سے ناپا جاتا ہے غلہ، اور سقایا، پانی پینے والا یا مشروب پینے والا برتن۔ قرآن یہ دونوں الفاظ استعمال کر رہا ہے۔ حضرت یوسف نے سقایا رکھا اپنے بھائی کے سامان میں، بادشاہ کا سعاء گم ہو گیا۔ سعاء مذکر ہے، سقایا مؤنث ہے، یہ دو مختلف چیزیں۔ اتفاقاً کہ ادھر ادھر ہو گیا ہوگا، بھگدڑ مچ گئی کہ بادشاہ کا پیمانہ گم ہو گیا۔ تو یہ لوگ کھڑے تھے، پہلا شک انہی پہ گیا۔ انہوں نے کہا تم نے چرایا؟ انہوں نے کہا ہمارا سامان چیک کرو۔ جب انہوں نے سامان چیک کیا تو سعاء الملک تو نہیں ملا، یہ پیالہ مل گیا۔ تو انہوں نے کہا تم تو چور ہو۔ انہوں نے کہا جی ہم نے تو نہیں کی، اور کی بھی نہیں تھی۔ لیکن اس طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی کو انہوں نے روک دیا۔ اللہ فرماتے کذالک کدنا لیوسف، ہم نے یوسف کے لیے چال چلی۔ ایسا ماحول بن گیا کہ ان کے بھائی روک گئے۔ بھائی آپس میں باہر انہوں نے مشورہ کیا کہ تم نے تو باپ کو قسم دی تھی اور پختہ عہد کیا تھا اس کے ساتھ، اب کیا کرو گے؟ تو جو بڑا تھا اس نے کہا میں تو یہاں سے نہیں جاؤں گا، آپ جاؤ اور والد صاحب کو ساری بات بتا دو کہ یہ معاملہ پیش آیا۔ وہ سارے بھائی گئے، حضرت یعقوب کے سامنے سارا معاشرہ رکھا تو انہوں نے کہا کہ ایسا ہو نہیں سکتا، اور یہ لازماً اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آزمائش ہے، اور واپس جاؤ اور اس عزیز مصر سے پوری بات کرو، اور ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں دونوں بھائی واپس کر دے، یوسف بھی اور بنیامین بھی۔ وہ دوبارہ آئے اور بڑی الہا و زاری سے کہا کہ آپ کو ہم نے محسنین میں سے دیکھا ہے، آپ نے ہمیشہ ہمارے ساتھ احسان کا سلوک کیا ہے، یہ حادثہ ہوا ہے، ہم لوگ چور نہیں ہے اور ہم نے چوری نہیں کی۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا کہ هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ، کیا تم جانتے ہو کہ تم نے یوسف کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ تو فوراً چونکے، کہتے ہیں کہ اِنَّکَ لَأَنْتَ یوسف، کیا تو یوسف؟ اس لیے کہ یوسف کے اس واقعے سے کس کو علم تھا؟ حضرت یوسف نے کہا انا یوسف وهذا اخی، میں یوسف ہوں اور یہ میرے بھائی۔ قد من اللہ علینا، اللہ نے ہم پر احسان کیا۔ اب آپ دیکھیں ان لوگوں کا اس وقت کی ذہنی کیفیت کیا ہوگی، حیرت کی اور ندامت کی اور عاجزی کی کیا کیفیت ہوگی کہ وہ سامنے کھڑے ہیں، اور جس کے سامنے کھڑے ہیں اس کو اپنے راستے سے ہٹانے کے لیے اور قتل کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا سازشیں کی تھی، اور آج وہ مصر کے تخت پہ فائز۔ لیکن دیکھیے دوسری طرف حضرت یوسف علیہ السلام کا رویہ، کہ اس موقع پر آپ نے دو تین باتیں کی۔ پہلی بات تو اپنی بڑائی بیان نہیں کی، یہ نہیں کہا کہ میں ایسا تھا اور میں ویسا تھا، فرمایا قد من اللہ علینا، اللہ نے ہم پر احسان کیا، تم نے تو اپنی طرف سے مجھے کنویں میں پھینک دیا تھا، اللہ نے مجھ پر احسان کیا کہ وہاں سے نکالا اور مجھے یہاں لے گیا۔ دوسری بات بتائی، اور جو اصل میں سبق ہے، آج اس سے وہ سبق ہم سیکھیں، تو وہ سبق یہ ہے کہ فرمایا انہ من یتق ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔
جس کے اندر دو صفات ہوں، اس کے اندر تقویٰ ہو یعنی اللہ کا خوف ہو، اور وہ صبر کرتا ہو، تو اللہ ایسے لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اب آپ غور کریں تو اللہ آخرت کی کامیابی کی بات نہیں کر رہا، آخرت میں تو کامیابی ہے ہی۔ اللہ بتا رہا ہے اس دنیا کے اندر جب تم تقویٰ کی روش اختیار کرو گے اور صبر کا راستہ اختیار کرو گے، اس دنیا میں تمہیں کامیاب کر کے دکھاؤں گا۔ حضرت یوسف کو دنیا میں کامیاب کیا بھائیوں کے مقابلے میں، اور ایسی کامیابی دی جس کی تاریخ رقم ہو گئی، اور اس کامیابی کے پیچھے جو دو خصوصیات ہیں وہ بتا دی، انہ من یتق ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اور اس کو عام کر دیا، فرمایا انہ جو بھی تقویٰ کی روش اختیار کرے گا اور صبر کرے گا تو اللہ ایسے نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اللہ انہیں برسر زمین اسباب کی اس دنیا میں غالب کرے گا، اسباب کی اس دنیا میں انہیں فتح دے گا، اسباب کی اس دنیا میں انہیں کامیاب کرے گا۔ یہ حضرت یوسف نے دوسری بات بتائی جو ہمارے اور آپ سب کے لیے۔ اور تیسری بات یہ کہ بھائیوں کو ملامت نہیں کیا، بھائیوں پر الزام نہیں دھرا، انہوں نے بڑی بھیانک حرکت کی تھی، بری حرکت کی تھی، لیکن کیا کہا ان الشیطان ینزغ بینی و بین اخوتی، شیطان ہے جس نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان تنازع پیدا کر دیا۔ اور واقعی شیطان ہے جو بھائی کو بھائی سے لڑاتا ہے، بھائی کو بھائی کے مخالف کھڑا کر دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ شیطان ہے جس نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان تنازع پیدا کیا۔ چوتھی بات، لا تثریب علیکم اليوم، تم پر کوئی بھی ملامت نہیں ہے، تم پر کوئی بھی بار نہیں ہے، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ اور نہ صرف معاف کیا بلکہ اعزاز دیا کہ واپس جاؤ اور اپنے والد کو اور اپنے سارے خاندانوں کو لے کر آؤ اور یہاں حکمران خاندان کی حیثیت سے رہنا۔ تو یہ وہ پورا کا پورا کیریکٹر ہے جو قرآن پاک میں حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے قرآن پاک ہمیں بتاتا ہے۔ اور کب بتا رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عین مکی زندگی میں، یہ مکی صورت ہے، میں شروع میں بتا چکا ہوں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے مشرکین مکہ کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے، قریش کو، کہ جس طرح آج تم سازشیں کر رہے ہو، جس طرح آج تم اس بات پہ تل گئے ہو کہ اپنے اس بھائی کو اس شہر سے نکال دو، تو تمہاری یہ سازشیں کامیاب نہیں ہوگی، تمہاری یہ پلاننگ کامیاب نہیں ہوگی۔ تم سے پہلے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کے ساتھ یہ حرکت کی اور انہیں ندامت اٹھانی پڑی، تمہیں بھی ندامت اٹھانی پڑے گی۔ یہ ایک خوشخبری دی جا رہی ہے، پیشن گوئی کی جا رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ کامیابی دے گا۔ اور وہی ہوا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا، تو جب ہم بیت اللہ کے احاطے میں قریش کھڑے تھے، ان کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بیت اللہ کی چوکھٹ ہے اس پر کھڑے ہو کر، اور اس کے جو پٹ ہیں اوپر یا اوپر جو اس کی چوکھٹ ہوتی ہے، اپنے ہاتھ مبارک سے پکڑی ہوئی تھی۔ آپ نے فرمایا تمہارا میرے بارے میں کیا خیال ہے، میں تم سے کیسا سلوک کروں گا؟ تو انہوں نے کہا، اور کس نے، کون کھڑے تھے؟ سرداران قریش کھڑے تھے، صنادید قریش کھڑے تھے، جنہوں نے آپ کو مکہ سے نکالا تھا اور آپ کے خلاف جتھا بندی کی تھی اور مدینہ پر بار بار حملہ آور ہوئے تھے، اور آپ کے چچا حضرت حمزہ کو قتل کیا تھا، آپ کے صحابہ کو شہید کیا تھا۔
ان کے ہاتھ خون سے رنگے ہوئے تھے مسلمانوں کے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حکم دیتے ان سب کو قتل کر دیا جائے. عین انصاف تھا، یہ سارے جنگی مجرم تھے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے ساتھ وہی سلوک کروں گا جو یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ. لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا وانتم الطلقاء. آج تم پر کوئی ملامت نہیں ہے، جاؤ تمہیں چھوڑ دیا. تو یہ انبیاء کا کریکٹر ہے، یہ انبیاء کا کردار ہے، جو تقوی کی روش اختیار کرنے والے ہیں، جو صبر کی روش اختیار کرنے والے ہیں، جو جوڑنے والے ہیں، جو محبت کرنے والے ہیں، جو معاف کرنے والے ہیں. اور یہ کریکٹر یہ پریویل کرتا ہے، یہ کریکٹر قائم رہتا ہے. اس کے مقابلے میں سارے جو کردار ہیں وہ فنا ہو جاتے ہیں، فنا کے گھاٹ اتر جاتے ہیں اور ان کی کوئی اہمیت نہیں رہتی. یہ بات شاید میں پہلے بھی کہیں کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ وہ تو قادر مطلق ہے، وہ تو معجزات دکھاتا بھی ہے، پیغمبروں کو کے لیے معجزات دکھاتا ہے. تو جس دن اس نے مکہ میں پیغمبر بھیجا اس کے لیے عین ممکن تھا کہ اسی دن مکہ کو فتح کروا دیتا، مکہ پر رسول اللہ کی حکومت قائم کر دیتا پہلے دن. یہ اس کے لیے عین ممکن تھا. انما امره اذا اراد شيئا ان يكون له كن فيكون. لیکن اس نے ایسا نہیں کیا. اس نے اپنے نبی کو ان تمام سرد گرم حالات سے گزارا، تکالیف سے گزارا. اس سے پہلے اپنے نبی حضرت موسیٰ کو تکالیف سے گزارا، حضرت عیسیٰ کو تکالیف سے گزارا، حضرت یوسف کو تکالیف سے گزارا، تاکہ دنیا کے سامنے ثابت کر سکے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ غیر معمولی ہیں، غیر معمولی کردار کے لوگ ہیں، صبر والے لوگ ہیں، بدلہ اور انتقام نہیں لیتے، اپنی ذات کے لیے کوئی کام نہیں کرتے. یہ میرے چنیدہ محبوب بندے ہیں، ان کے کردار کی مثال تم نہیں لا سکتے. یہ چشم سر سے دکھاتا ہے اللہ تعالیٰ، اور لوگ مانتے ہیں، قائل ہو جاتے ہیں کہ واقعی یہ بات ایسی ہی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ غلبہ دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ساری چیزیں یہ ان سب آپس میں جڑی ہوئی ہیں. آج مسلمانوں کو اللہ کی تائید و نصرت کیوں نہیں مل رہی؟ مسلمانوں کا وہ کردار نہیں ہے، مسلمانوں کے اندر وہ صبر اور استقامت نہیں ہے، مسلمانوں کے اندر تقوی کی اور خدا خوفی کی اور اللہ کے سامنے جواب دہی کا وہ احساس نہیں ہے. آج اگر ہمیں تھوڑا سا اقتدار مل جائے، آج اگر ہمیں تھوڑا سا اختیار مل جائے، ہم تو بدلہ لینے پر اتر آتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں میں دیکھ لوں گا تمہیں، تم نے فلاں اور فلاں اور فلاں وقت پہ میرے ساتھ یہ اور یہ اور یہ کیا تھا. ایسے لوگوں کی پھر اللہ تعالیٰ مدد نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت ایسے لوگوں کے ساتھ نہیں آتی. یہ جو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ہمیں انبیاء کی سیرتیں بتاتا ہے، عظیم الشان سیرتیں، سبق اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، اللہ تعالیٰ ٹیسٹ کرتا ہے، دیکھتا ہے. وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الَّذِينَ نَافَقُوا. اللہ دیکھتا ہے کون سچ بول رہے ہیں، وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ اور وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. اور اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ کون جھوٹ بول رہے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں، یہ وہ اہم بات ہے کہ جس پر ہمیں غور کرنا چاہیے. آخری ایک بات اور کر کے جو اس موضوع سے الگ ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ہمارے ملک میں خشک سالی ہے اور ہمارا موسم وہ خشک ہو رہا ہے، اسموگ ہے، فوگ ہے. اس کے نتیجے میں بیماریاں ہیں، آنکھوں کی بیماریاں ہیں، پھیپھڑوں کی بیماریاں ہیں، اور ایک افراتفری بنی ہوئی ہے. کبھی تعلیمی ادارے بند ہو جاتے ہیں، کبھی اور بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہیں، اور اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ بارش نہیں ہو رہی. اور یہ بارش کیوں نہیں ہوتی؟
ظاہر ہے بارش کے خزانے، بارش کی کنجیاں، بارش کے فیصلے اللہ رب العالمین کے پاس ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے ناراض ہوتا ہے تو بارشوں کا یہ نظام اسے بدل دیتا ہے۔ جب ضرورت ہوتی ہے تو روک لیتا ہے، اور جب ضرورت نہیں ہوتی تو اتنی برسا دیتا ہے کہ وہ بھی زحمت بن جاتی ہے۔ اس کو واپس لانے کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ ہے رجوع الی اللہ، اللہ کی طرف واپس آنا، استغفار کرنا۔ نماز استسقاء یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ صحابہ کرام کو کھلے میدان میں لے گئے اور آپ نے الحاح و زاری کے ساتھ نماز پڑھی اور دعا کی اور بارش ہوئی۔ لیکن استغفار سب سے زیادہ ضروری ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسی طرح قحط پڑ گیا، بارش رک گئی، تو آپ نے تمام لوگوں کو جمع کیا اور کھلے میدان میں کثرت سے استغفار کی۔ لوگوں نے کہا آپ نے نماز نہیں پڑھائی، کہا میں نے وہ دروازے کھٹکھٹائے ہیں جہاں سے بارش نازل ہوتی ہے۔ پھر سورہ نوح کی آیت پڑھی، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ حضرت نوح نے اپنی قوم سے کہا کہ استغفار کرو، بخشش چاہو اپنے رب سے، بے شک وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ آسمان سے تم پر بارش برسائے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور وہ مدد کرے گا تمہاری مال دے کر تمہیں اور اولاد دے کر، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، تمہارے لیے باغات اگائے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہارے لیے نہریں جاری کرے گا۔ اس لیے استغفار کی ضرورت ہے، اور استغفار میں اپنے آپ پر، اپنے دل کی طرف متوجہ ہو کر، اپنی زندگی کی طرف متوجہ ہو کر، اپنے اعمال کی طرف متوجہ ہو کر اللہ کے سامنے اقرار کیا، اللہ گناہگار ہوں، اللہ بہت ساری نافرمانیاں کی ہیں، کہ اللہ معاف کر دے، اور یقین کرے وہ معاف کرنے والا ہے۔ آپ معافی مانگنے میں اتنی جلدی نہیں کریں گے جتنا وہ معاف کرنے میں جلدی کرے گا۔ وہ خوش ہوتا ہے کہ جب اس کا بندہ اس کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے اس سے معافی مانگتا ہے۔ اس لیے اس سے استغفار اور اس سے اپنے گناہوں کی بخشش اور یہ ارادہ کہ اللہ تیری نافرمانی نہیں کروں گا، اور اس کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ سے دعائیں، اور خاص طور پر بارش کی دعا۔ تو نماز کے بعد انشاءاللہ اس کے لیے دعا بھی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے، اس ملک پر رحم فرمائے، اور رحمت کی بارش نازل فرمائے۔ وآخر دعوانا